بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے توبہ۔ دعا کرتی ہوں اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، خالص اور سچی توبہ سے مراد انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور وہ اللہ کے حضور سچے دل سے معافی طلب کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کا پانی بھی مل کر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن انسان کا ندامت سے گرا ایک آنسو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، سمندروں کا مالک انسان کی ندامت سے گرے ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ مسلمان ہے۔ توبہ کرنے والوں کے 4 اہم درجات ہیں۔ پہلا درجہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور آخر دم تک اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، کبھی بھی دوبارہ اس گناہ والے راستے پر نہیں آتے، اور توبہ کرنے والوں کا سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے۔ دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے رب کے ہاں توبہ کرتے ہیں اور اس پر پکے رہنے کا عزم کر لیتے ہیں، لیکن بغیر قصد کے کبھی ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ نفس کو ملامت کرتے ہیں اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے ہیں، اور توبہ کا یہ بھی عظیم درجہ ہے لیکن پہلے درجے سے کم ہے۔ تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو عرصے تک توبہ پر مستمر رہتے ہیں اور آخر معاصی میں واقع ہوتے ہیں تو شہوات ان پر غالب آ جاتی ہے، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ برے اعمال بھی کرتے ہیں، اور پھر ان برے اعمال پر ندامت بھی کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہم اس سے مرنے سے پہلے باز آ جائیں گے، لیکن ان کو اچانک موت آ جاتی ہے اور وہ توبہ سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اب ان کی شرمندگی کا ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ چوتھا درجہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے توبہ کی اور ایک وقت تک اس پر قائم رہے، لیکن نفس امارہ نے انہیں برائی پر ابھارا اور شہوات نے انہیں بہکائے کہ اس سے واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ایسے لوگوں کے سو خاتمے کا ڈر ہے اگر وہ اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق چلتے رہیں۔ توبہ سے حاصل ہونے والے بہت فوائد ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے، توبہ تائب کے دل کو صاف کر دیتی ہے، توبہ انسان کی زندگی میں سکون اور اطمینان کا سبب ہے، توبہ رزق اور قوت میں زیادتی کا سبب ہے، توبہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا زینہ ہے، توبہ محبت الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں گناہ گار ترین شخص کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک شخص نے 99 قتل کیے، وہ ایک پادری کے پاس گیا، اس سے پوچھا کیا اللہ میری توبہ قبول کر سکتا ہے؟ اس پادری نے کہا نہیں۔ اس نے اس پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر دی۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا مجھے سب سے بڑا عالم بتاؤ۔ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ اس شخص نے اس سے جا کر پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا ہاں بالکل ہو سکتی ہے، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیک لوگوں کی بستی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ یہ طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے رحمت کے بھی آئے اور عذاب کے بھی۔ ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے نے کہا کہ وہ توبہ کر کے پوری توجہ سے اللہ کی طرف آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتے بولے اس نے کبھی بھلائی کا کام ہی نہیں کیا۔ ان فرشتوں کے مابین تکرار جاری تھا کہ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، انہوں نے اسے اپنا حاکم بنا لیا،
اس نے فیصلہ دیا دونوں بستیوں کے درمیان مسافت کو ناپ لیا جائے، ان دونوں علاقوں میں سے جس سے یہ زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا۔ چنانچہ پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ جا رہا تھا، یعنی نیک لوگوں کی زمین۔ چنانچہ اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ گناہ گار ترین شخص کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول فرماتا ہے، بشرط یہ کہ توبہ خالص ہو۔ اس کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسری یہ کہ اس گناہ پر نادم ہو، تیسری یہ کہ پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اگر گناہ کا تعلق کسی دوسرے آدمی سے ہے تو وہ ان شرطوں کے ساتھ صاحب حق کا حق ادا کر دے۔ اگر کسی کا مال یا کسی کی ناجائز طریقے سے ہتھیائی ہو تو اسے واپس کر دے، کسی پر تہمت وغیرہ لگائی ہو تو اس سے معافی طلب کر کے اسے راضی کرے، اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں سزا دے کر مجھے کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو سزا دوں۔ جب میرا بندہ تمام تر نعمتوں کے باوجود میری ناشکری کرتا ہے تو وہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے، لیکن میں پھر بھی اسے سزا نہیں دیتا اور انتظار کرتا ہوں کہ میرا بندہ کب میری نعمتوں کا اعتراف کر کے میرا شکر گزار بن جائے۔ میں اس کی توبہ کا انتظار اس وقت تک کرتا رہتا ہوں جب تک اس کی روح اس کے نرخرے تک نہیں پہنچ جاتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ تعالیٰ قدردان جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شکر کا ذکر تقریباً 60 دفعہ کیا ہے۔ شکر گزاری بندگی کی ابتدا ہے، عبادت کی بنیاد ہے، ایمان کی پہچان ہے، جبکہ ناشکری کفر ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ شکر گزاری کیا ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں شکر گزاری کے 3 مدارج ہیں۔ نمبر 1 قلبی، یعنی انسان دل سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے۔ نمبر 2 قولی، تحدیث نعمت کے طور پر زبان سے بھی اقرار کرے اور اللہ کے احسانات کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرے۔ نمبر 3 عملی، یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے عملاً شکر کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ ہمیں ناشکری کا احساس نہیں ہو پاتا۔ ہمارے پاس جو وسائل اور نعمتیں ہوتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی قابلیت اور محنت سے کمائی ہیں۔ ایسی سوچ کو رد کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کی مرضی کے بغیر ہم ان نعمتوں کے حقدار نہیں بن سکتے۔ ہمارے ارد گرد کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ ذہین، قابل اور محنتی ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ان سے زیادہ نوازا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس کبھی مت ہونا۔ ہمیں اللہ رب العزت کا رحیمانہ اور کریمانہ چہرہ دکھایا نہیں جاتا، ہم خود بھی اس کے محبت بھرے وجود سے واقف نہیں ہو پاتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ ہمارا رب تو ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے تمہیں سزا دے کر کیا ملے گا؟ میں تو بس چاہتا ہوں تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہماری پریشانیوں کا حل اور کامیابیوں کی کنجی اسی رب کائنات کے پاس ہے
جو کہتا ہے میری قدرت کا یہ حال ہے کہ میں اپنے کسی ارادے کو پورا کرنے کے لیے کسی وسائل یا کسی وجود کا محتاج نہیں، میرا ہر ارادہ فوراً حکم بن جاتا ہے، وسائل اور اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس نے تو پوری دنیا صرف ایک لفظ کن سے بنا دی۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے، ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا لوگ اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ گناہ پر گناہ کرتے پھریں، شرک کرتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، دھوکہ دیتے رہیں، غریبوں کا مال کھاتے رہیں، والدین کی بے عزتی کرتے رہیں اور اللہ کچھ نہ کرے؟ بے شک اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ ایسی جگہ سے ان پر عذاب لے آئے جس سے آنے کا وہم و گمان بھی نہ ہو، اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی مہربان اور رحیم ہے۔ اللہ پاک کی نظر ہمارے اعمال پر برابر لگی ہوئی ہے، وہ تو بس اپنی رحیمی اور کریمی کی وجہ سے ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ شاید ہم سنبھل جائیں۔ اللہ پاک انتظار کر رہے ہیں ہماری توبہ کا، ہماری واپسی کا، کہ ہم اس کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، اور وہ تیار بیٹھا ہے ہمارے تمام تر گناہ معاف کرنے کے لیے، ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرنے کے لیے، ہماری مشکلات اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے۔ عزیز سامعات، توبہ کے دروازے تب تک کھلے ہیں جب تک یہ آنکھیں کھلی ہیں، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے۔ جیسے ہی آنکھیں، سانسیں اور دل بند ہو جانا ہے، توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جانا ہے۔ ہمارے پاس توبہ کی مہلت ہے، پلٹ آئیے اللہ کی طرف، اس سے پہلے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آ جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔